اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سنو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کی شان کے لائق ہے، اور اللہ بہت برکت والا ہے، تمام جہانوں کا رب۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں نے 6 دنوں میں زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں بنا دیتا، اس کی قدرت سے باہر تو نہیں ہے نا جی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، یہ حکمت ہے اس کی، اس نے ہر چیز کی ایک حد اور مدت مقرر فرمائی ہے۔ سردیاں گرمیاں یہ 2 موسم ہیں نا جی، یکدم سردی آ سکتی ہے، یکدم گرمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ تدریجاً آہستہ آہستہ گرمی آئے گی، آہستہ آہستہ سردی آئے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک اگر یہ تدریجاً کر دے تو یہ یکدم انتقال انسان کے لیے انتہائی مضر ہو جائے، اور اس حد تک کہ شاید انسان کا سروائیو کرنا بھی ممکن نہ رہے۔ تو یہ اس کی حکمت کے اوپر مبنی۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان اچانک وجود میں نہیں آتا، پہلے نطفہ، پھر ایک پورا پروسیجر ہے جو 9 مہینے کے اندر وہ پروسیجر پورا ہوتا ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک انسان کو تخلیق فرما کے اس کو اس دنیا میں مرز وجود عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز کی حد اور مدت مقرر کی ہے، اور اسی سنت کے مطابق زمینوں اور آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، جو چیز اچانک بن جائے نا جی، بعض مرتبہ انسان کہتا ہے کہ یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے، کسی حکمت عملی کے تحت نہیں، پلاننگ کے ذریعے نہیں ہوا۔ پہلے مکان کا نقشہ بنتا ہے، پھر مٹیریل آتا ہے، پھر عمارت بنتی ہے، پھر مکین آتے ہیں۔ یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے، ہم نے یہاں پہ مکان بنانا ہے، ایسا ہوگا، پھر اس کی عمارت کھڑی کر کے اس کے اندر مکینوں کو لایا جاتا ہے۔ اس کو حادثاتی فیصلہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بھی اپنی حکمت کے تحت ایک خاص منصوبہ بندی اور خاص مصلحت سے اس کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ اس غالب اور کبھی اور زبردست علیم و حکیم قادر و قیوم کی حکمت اور قدرت کا ساختہ پرداختہ ہے۔ اب یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے میرے بندے، جب میں قادر قدیر قدرت والا رب ہو کے جلدی نہیں کرتا، تو جلدی کیوں کرتا ہے؟ میرا بچپن تھا نا جی، تو ہمارے دل میں تمنا ہوتی تھی ہمارا بھی بڑا سارا گھر ہو، گاڑیاں ہوں، سارا کچھ، اور ہم دوسروں کو دیکھ کے جلتے تھے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کا ہمارے چاچے کے پاس ہے، ہمارے تائے کے پاس ہے، ہمارے فلانے کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ خالق کائنات نے ہر ایک کام کا وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اپنی حکمت عملی کے تحت یہ سارا کچھ عطا فرمائے گا، لیکن ذرا وقت کے ساتھ بندے کو ملتا ضرور ہے، نصیب سے زیادہ اللہ نہیں دیتا۔ محنت یہ میٹر نہیں کرتی، اس کا فضل میٹر کرتا ہے جی۔ یہ خالصتاً اس کا مزدور سارا دن محنت کرتا ہے جی، اس کو 2000 روپے دیہڑی ملتی ہے۔ آج کل فری لانسنگ کا دور ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک عام سافٹ ویئر انجینئر 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، یعنی مزدور سارا دن محنت کرتا ہے، وہ اے سی میں بیٹھا ہوگا کام کرے گا،
اسی میں بیٹھ کے کام کر کے مزدور سے زیادہ کما رہا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کا فضل ہی کہیں گے نا، اس کی مہربانی ہے، وہ جس کو چاہے جیسا چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ البتہ ہمیں حکم ہے منصوبہ بندی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے تمام کام کرنے چاہیے۔ یہ پہلا سبق ہے اس میں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 6 دن ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کیا۔ یہودی ہفتے والے دن چھٹی کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے اور عیسائیوں میں کوئی فرق کوئی نہیں رہا۔ ہماری جمعہ کی چھٹی تھی، کینسل ہو گئی، سانوں اتوار دی پاتا ہے انہوں نے، ہے نہیں؟ آپ کو شاید یاد ہو پہلے جمعہ والے دن چھٹی ہوتی تھی، ہے نہیں؟ اب جو ہے اتوار کی چھٹی۔ اچھا جی، انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے ہر دن ایام دنیا کی مقدار کے برابر تھا یا اس کی مقدار 1000 سال کا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو 24 گھنٹے ہمارے گزرتے ہیں یہ دن اس طرح کے تھے۔ آپ یہ چلے جائیں نا دنیا کے کناروں پر، تو وہاں پر سورج کی کیفیت یہ ہوتی 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے۔ یہ ہماری دنیا کے اندر ایسا ہے، 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات، یعنی ان کا ایک دن 6 مہینے کا ہے۔ میرے رب نے جب کائنات بنائی اس نے یہ 24 گھنٹے والا دن استعمال کیا تھا یا 1000 سال کا ایک دن تھا، اس کی قدرت جانتی ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا 1000 سال کا ایک دن تھا۔ کل قیامت والا دن بھی ایک ہی ہوگا، اس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ پوری انسانیت کا حساب کتاب ہونا ہے۔ میں نے نا جی ابھی کل ہی ایک ویڈیو دیکھی ہے، تھوڑا سا سائنس کا کیڑا بھی ہے دماغ میں۔ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ تو ہے لیکن اس پہ تھوڑا سا لکھا شیشے کی سلائڈ ہوتی، شیشے کی سلائڈیں۔ یہ جو سائنس لیب میں آپ چلے جائیں نا تو آپ کو وہاں پہ ملیں گی شیشے کی سلائڈیں۔ ایسی انہوں نے ایک میٹر تیار کیا ہے، اس کے اندر 1 بائی 1 انچ کے میٹر کے اندر یعنی کہ شیشے کی سلائڈ پہ وہ اتنا ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا وہ اتنے سے شیشے کے اوپر، میٹر کے اوپر پرنٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بندے کی قدرت ہوئی ہے۔ اس حد تک پہنچنے کے لیے ان کو ہزاروں سال چاہیے، ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ بات وہیں پہ آ جائے گی، ساری انسانیت کا اللہ حساب لے گا، 50,000 سال کا دن بنائے گا، اور یہ کس لیے کرے گا؟ یہ وہ اپنی حکمت اور اپنی سنت کو جاری رکھتے ہوئے اس وقت بھی انسان کو یہی سبق ہے، ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ، ہر چیز کو حکمت عملی کے ساتھ اور تحمل مزاجی کے ساتھ کیا جائے۔ اچھا جی، جیسا کہ امام مجاہد اور امام احمد بن حنبل نے اس کی تصریح فرمائی، اور حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے کہ بہرحال یوم السبت ہفتے کا دن، اس میں کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی، یہ 7واں دن ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آسمانوں اور زمینوں کے پیدائش کے متعلق پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا، اتوار اور پیر کے دن زمین کو پیدا فرمایا، منگل کے دن پہاڑوں کو بنایا، اس میں نفع بخش چیزوں کو بنایا، اور بدھ کے دن درخت، پانی، شہر، آباد اور بنجر زمین کو بنایا۔ یہ 4 دن ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے جی، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیات مقدسات ہیں۔ آپ کو یہ بے شک تم ضرور اس کا کفر کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو، یہ ہے رب العالمین، اور زمین میں اس کے اوپر سے بھاری پہاڑوں کو نصب کر دیا، اس میں برکت فرمائی، اس زمین میں اس کے باشندوں کی غذائیں 4 دنوں میں مقدر فرمائی جو مانگنے والوں کے لیے برابر ہیں۔
4 دنوں کے اندر یہ سارے کام ہوئے، اس کا ثبوت حدیث پاک میں بھی ہے اور یہ قرآن پاک۔ دوسری آیہ مبارکہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اتوار اور پیر کے دن میں زمین کو بنایا، اس کے باشندوں کو روزی 4 دنوں میں مقدر فرمائی، پہاڑ نصب کیے، دریا جاری کیے، درخت اگائے، سمندر رواں کیے، اور یہ منافع منگل اور بدھ دونوں میں بنائے۔ پھر یہ آیہ مبارکہ پڑھی، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعئين فقضاهن 7 سماوات فی یومین۔ حامیم سجدہ ہی کی آیات مقدسات ہیں۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، درا حالیہ کہ وہ دھواں تھا، تو اسے اور زمین کو فرمایا تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوئے، تو ان کو دونوں میں پورے 7 آسمان بنا دیا۔ آج نہ جی ہماری سائنس کہتی ہے کہ یہ ساری کائنات پہلے ایک نقطہ تھی، نقطہ، پھر دھماکہ ہوا، اس کو بگ بینگ بھی کہتے ہیں، دھماکہ ہوا، اور پھر یہ ہر چیز پھیلتی چلی گئی۔ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ کائنات کو ہم جتنا ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلی دفعہ ناپنے پر یہ اور پھیل جاتی ہے۔ میرے رب کی تخلیق آج بھی جاری ہے، وہ خلقت فرما رہا ہے، کئی کائناتیں پیدا فرما رہا ہے، کئی کو فنا کر رہا ہے، کئی ایسا۔ دنیا کے اس وقت سب سے جو ہاٹ ریسرچ، دنیا کے سب سے جو اہم ترین، جس کے پیچھے اس ٹائم پوری دنیا کی سائنس پاگل ہوئی ہے، وہ ہے ڈارک میٹر کو پتہ کرنا۔ ڈارک میٹر میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ جس چیز کا وجود تو ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وجود تو رکھتی ہے، نظر نہیں آ رہا۔ میرے رب کی ایسی تخلیق بھی ہے کہ وجود تو وہ مانتے ہیں یہ چیز ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا ثبوت کوئی نہیں، ہم بتا نہیں سکتے، ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ تو میرے خالق نے یہ سارا کچھ پہلے بتا دیا ہے، کیسے تھا، کیا کیا میں نے۔ دھواں تھا سب سے پہلے، اس کے بعد یہ سارے آسمانوں کو، ستاروں کو، سیاروں کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، قرآن ہمیں صدیوں پہلے بتا رہا ہے، میرے رب نے کیسے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ ہیں، اور خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کو زمین بنائی، منگل اور بدھ کو اس میں پہاڑ نصب کیے، دریا جاری کیے، درخت اگائے، اور جمعرات جمعے کو آسمان بنائے۔ ہفتے کا دن فراغت کا تھا، یہود اس دن چھٹیاں مناتے ہیں۔ اچھا جی، جب یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم چھٹی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے بھی آرام کیا تھا، تو حضور کو جلال آ گیا اس بات پر، ناراض ہو گئے حضور، بیوقوف آدمی یہ کیا بات کر رہے، بھائی تھکو تم، اللہ تو نہیں تھکتا، اللہ تھکنے والا نہیں ہے، اس نے تو حکمت عملی کے تحت یہ سارا پروگرام چلایا ہے، اور تم نے اس کو ہی تھکا دیا، اس لیے تم اس کی تھکاوٹ کا بہانہ کر کے چھٹی مار کے بیٹھے ہو۔ پھر یہ آیہ مبارکہ سورۃ القاف کی نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ بے شک ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن ان کے درمیان میں ہے، ہاں جی، زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں بنایا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، طلوع آفتاب سے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ طلوع آفتاب یہ ہم نے طلوع آفتاب سے پہلے، ابھی ہم نے یہ جو فجر کی نماز پڑھی ہے طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی ہے، اور غروب آفتاب جو ہے اس سے پہلے ہم عصر پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر جب غروب ہو جائے گی پھر ہم مغرب پڑھیں گے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے جناب کہ میرے خالق نے اس کائنات کو بنانے کے بعد وہ تھکا نہیں، یہ اس کی حکمت تھی، یہ اس کی حکمت تھی۔ اور آج آپ اندازہ کریں کہ میرے رب نے جو نظام دیا تھا کہ 6 دن کام کرو 1 دن آرام کرو، یہ نظام آج تک چلا آ رہا ہے، اور جن معاشروں کے اندر اس حکمت عملی پر کام کیا جا رہا ہے، عمل کیا جا رہا ہے، وہ معاشرے اس وقت کامیاب ترین معاشرے۔
یہ ہم نے جس دن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے منہ موڑا ہے، اس دن سے سوائے ناکامی کے ہمارے پلے کیا آیا ہے؟ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔